جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں ارشاد بھائی کا، جنہوں نے آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہمیں. مظفر گڑھ میں ان کی خدمات کا اپنے ستائش ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ کے لیکچر سن کے، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں اور آج آ کے ملاقات کر کے خوشی ہوئی. دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت فرمائے. تو میں دو چار سوال کرنا چاہ رہا تھا. غدیر قوم کا حوالہ دیا آپ نے، میں کنت مولا فہذا علی مولا، کیا یہ اعلان جانشینی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کا اعلان جانشینی جو ہے نا وہ ان ایمبیگوس ہوتا. یہ نبی علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے. خاتم النبیین کا نائب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء ہیں جن کی مثالیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو ہمارے شیعہ علماء بھی پیش کرتے ہیں کہ داؤد کا جانشین سلیمان ہوا، تو اس لیے ہوا کہ نبوت جاری تھی. ہمیں کوئی ایسی مثال کوئی دے قرآن سے کہ کوئی غیر نبی کبھی نبی کا جانشین ہوا، تو ایسا کبھی نہیں ہوا. اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، لہذا غیر نبی نے نبی کا جانشین نہیں ہو. ایٹ لیسٹ نبی کے برابر کی کوئی ہستی ہونی چاہیے، تو وہ تو کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی کا جانشین کر دیا. قرآن قیامت تک کے لیے نبی کا جانشین ہے. پھر دوسری بات، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کا کوئی جانشین ہے، پھر قیامت تک کے لیے اسے ہونا چاہیے، کیونکہ نبی تو پوری امت کے لیے نبی ہے نا. اہل تشیع نے جو امام کلیم کیے ہیں، ان میں سے بھی آخری امام کو غیابت میں گئے 1200 سال ہو گئے. 1200 سال سے نہ تو نبی کا کوئی جانشین شیعہ کے پاس ہے نہ سنیوں کے پاس ہے. یہ سوال آپ 1200 سال پہلے کرتے تو کوئی تھوڑی بہت کمپرومائز ہم آپس میں کر لیتے، لیکن آج اللہ نے اس مبارک دور سے ہمیں گزارا ہے کہ 1200 سال کے گیپ نے بتا لیا کہ 1200 سال سے آپ بھی امام کے انتظار میں ہیں اور ہم تو اپنے امام کو اپنے ساتھ لیے ہوئے قرآن کو. اگر نبی کا کوئی جانشین ہے دنیا میں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے بہاف پہ آ کے لوگوں کو دین سکھائے. تو نبی کا جانشین قرآن ہے، اور باقی علماء جس طرح ایران نے بھی فتویٰ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تعلیمات دیتے ہیں. یہی سلسلہ چلنا ہے. نبی علیہ السلام کی پوری امت ہی آپ کی جانشین اس حوالے سے ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالیں گے، جو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور آخری بات، یہ جو غدیر والا اعلان ہے نا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نہیں ہوا بلکہ غدیر کی جگہ پہ ہوا ہے، جہاں پہ صرف اہل شام اور اہل مدینہ تھے، باقی سارے عرب کے لوگ جا چکے تھے. یہ بیسیکلی اس میں اشارہ تھا اہل شام کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے آنے والے وقت کا کہ تم لوگ میرے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو یاد رکھنا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو وقت نے پھر ثابت کیا کہ اہل شام نے مولا علی سے جنگیں کی اور اہل مدینہ کے ساتھ خود بھی ظلم ہوئے انصار مدینہ کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی آنے والے وقت کا ایک اشارہ دیا گیا تھا کہ تم نے اہل بیت اچھا سلوک کرنا ہے. دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور سب سے بڑی بات، مولا علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول کر لیا، خواہ وہ امت کی وسیع تر مفاد میں کیا یا دل سے کیا. دونوں صورتوں میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ایشو ریزالو ہو گیا. لہذا ہم خلفائے ثلاثہ کے معاملے میں حضرت علی کی ڈگری کو کافی سمجھتے ہیں کہ جن کو مولا علی نے ایکسیپٹنس دی اور ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، ہماری اس سے دوستی ہے. اور جس کے خلاف مولا علی نے تلوار اٹھائی اس سے آج بھی ہماری دوستی ہوئی. سیدھی سی بات ہے. ہم اپنے مقدمے میں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اپنی ہر بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنے منہ سے مزاج ہیں. حالانکہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم اتنا سخت اختلاف رکھتے ہیں سنی شیعہ تفریق میں، لیکن انصاف کا دامن ہم نہیں چھوڑتے. ہم مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اہل البیت کا دفاع کرتے ہیں. فدق کے حوالے سے جناب سیدہ حق مانگنے گئی تھی یا اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں نے خلفائے ثلاثہ کے لیے دے دیا کہ مولا علی علیہ السلام نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. اگر حضرت ابوبکر صدیق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریگارڈ کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو فدق دے دیتے، یہ فدق لفظ زبر کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھی ٹھیک تھا.
اور جو نہیں دیا انہوں نے اس طرف اجتہاد کیا، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. ہمارے نزدیک یہ تولیت کا مسئلہ تھا، یہ وراثت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ تھا. اس کا مال، اس کی انکم سب کی سب اہل البیت کو ہی جایا کرتی تھی. حضرت ابوبکر اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. تولیت کا ایشو تھا اور مولا علی نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. بخاری میں نے پڑھا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر کا فرمان نشان ہے اس میں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور جناب سید مجھ سے ناراض کیجیے، میں نے بہت نہیں، وہ بخاری میں نہیں لکھا ہوا، وہ علماء نے شرح کے اندر لکھا ہوا ہے. لکھا تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں مولا علی کی ڈگری کافی ہے. اچھا، باقی جو ہمارے آپ دیکھیں، میں مولا علی سے بڑھ کے ان کا شیعہ نہیں ہو سکتا، سیدھی سی بات. اگر مولا علی ایک جگہ نہیں کھڑے، دیکھیں بنو امیہ سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہو رہی، کیونکہ مولا علی کی دوستی نہیں ہے. قنوت نازلہ پڑی ہے، کہا کہ قیامت والے دن معاویہ اور میرا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. تو بھئی ہم بھی معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہے. پوری دنیا کی گالیاں کھا لی ہیں، ہم کہہ رہے نہیں. جہاں ہم خلفائے ثلاثہ کا دفاع کرتے ہیں مولا علی کے کہنے پہ، وہاں پہ مولا علی کی جس سے دشمنی ہے اس کے ساتھ ہم کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں. جو مرضی کر لو تم. مجھے آپ کی ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے، لگی سب سے، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے صحابی کے مخالف مرتد اور دوسرے کے فلاں، تیسرے کے فلاں اور چوتھے کے راضی اللہ تعالیٰ. یہ کیا انصاف ہے؟ اس میں آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا. یہ ایک ممبروں سے ہمیں بتاتے ہیں اور ہماری کتابوں میں بھی آتا ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی اور یہ ہوا اور جناب محسن شہید ہوئے. یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم تو اسے صحیح نہیں سمجھتے. ہم ان شیعہ علماء کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو کمزور سمجھتے ہیں. ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے. ہم اس پہ پھر جواب دیں گے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا مولا علی کبھی کمپرومائز نہ کرتے. یہ بہت بڑے لیول کا واقعہ تھا. خاتون جنت کے ساتھ ہو رہا تھا. یہ بہت بڑا ایشو تھا. قتل والا معاملہ تھا. چلے کوئی حق تلفی والا معاملہ ہو تو وہ چھوٹی تھی، قتل تو بہت بڑی چیز ہے. ایسے 10 منٹ رہے نا، اب اکیڈمی میں کلاس کرائی تو طارق صاحب ریسرچ پیپر تو جو ہے نا لیکچر دیتا ہے اتنے کچھ ساتھی جو ہے نا مسئلے کو محسوس کر گئے. حدیث نہ بیان کرو. نہیں بس انہوں نے کہا تو یہ تمہیں کہڑی ضرورت سی کہ جہاں نام پھر کیا کریے، بھابیاں نوں گالاں کڑیے. بھابی تے اسی وہ کہندا ہے نا معصوم پیر کے جی تینوں طواف کعبہ دی دعاواں نہ آمن تے بھابیاں نوں گالاں کڈ. انہوں نے پھر وہی گل کرنی سی، پھر وہدے طریقے تے عمل کریے. نہیں طارق صاحب کہتے ہیں نا جن باتاں مقصد محدثین لے کے آئے بس پھر اسی وہ یار محدثین کو چھوڑ دیں نا، محدثین تو ریکارڈ کیپر ہے. آپ اس کو محدثین سے اوپر جا کے دیکھیں. یہ آپ کے نبی کے فرامین ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے پھر تو آپ قادرین عثمان کو بھی ان کے بھی فضائل بیان کریں. وہاں تو آپ نے نام رکھے ہیں بلوائی، خارجی، کیا کچھ. کیا وہ صحابہ نہیں ہیں؟ وہ تو صحابہ ہیں، لیکن ہم ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اس مسئلے. اچھا بھائی، اہل سنت کا ایک کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ وزیر حکم سے علی علیہ تو مولا بعد علی مولا، کہ آپ علی کے ساتھ تو کہتے ہو کہ مولا علی، لیکن آپ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. تو پھر آپ وسلم کے نام کے ساتھ مولا کہا کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے؟ میں نے آج لیکچر کا سٹارٹ جب لیا ہے، امام اعظم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کیوں نہیں کہتے؟ کون کہتے نہیں کہتے؟ جیسے مولا علی ہر وقت مولا علی کے ساتھ بالکل اٹیچ کر دیا نا وہ والا. تو ابو بکر کے ساتھ صدیق کیوں اٹیچ کر دیا؟ میں سنیوں نے کیڑا وڑا پکا. عمر فاروق کیوں اٹیچ کر دیا؟ بلکہ فاروق اعظم کہتے ہیں. فاروق اعظم تو لفظ ہی غلط ہے. ادھر دوسری طرف وہابی کہتے ہیں امام اعظم نہیں کہنا، امام اعظم محمد رسول اللہ ہے. تو سرکار فاروق اعظم بھی محمد رسول اللہ ہے، صدیق اکبر بھی محمد رسول اللہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر نہیں ہے. پھر وہی والی انالوجی رکھے نا. ٹھیک ہے، تو ہمارا مقدمہ اللہ کے فضل سے 2+2=4 ہے. ہم ہر جگہ جو ہے نا عدل کے اوپر قائم ہے. اچھا قبلہ یہ بتائیں، پاک پیغمبر کی رحلت ہے 11 ہجری میں اور واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں، درمیان میں 50 سال کا وقفہ ہے. اگر میرے مولا حسین اسلام کی سربلندی لے گئے تھے اور جیسے مولا کا بات یہ ہے کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، اگر یہی بات تھی تو پھر کربلا میں تو 72 شہید ہوئے ہیں. باقی صحابہ یا ان کی اولاد باقی مسلمان کہاں تھے؟
हुसैन के साथ क्यों नहीं गए? हुसैन के साथ का और कोई था? जी हुसैन के साथ का कोई और था? समझ नहीं की बात है। हुसैन के साथ का कोई और था जो उनके साथ जाता? हुसैन के बराबर तो कोई नहीं है। दर्जे दे लिया। अच्छा, अब इधर छोड़ 72 लोग जो थे वो सारे हुसैन वो जैसे सरकार वो तो छोड़ दे। जी इस वक्त जितने दुनिया में आशिकाने अहले बैत और आशिकाने रसूल हैं, सो कॉल्ड, कितने हैं जो प्योरली दीन सिखा रहे हैं लोगों को, दीन के नाम के ऊपर चंदे खा रहे हैं, यही कुछ कहते हैं। तो मेरे भाई, हर जमाने में आला दर्जे के ईमान वाले लोग एक जैसे नहीं होते। एक तो ये रीजन। दूसरा, इनिशियली तो हजरत हुसैन इब्न अली कूफे गए थे, वहां जाके अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्याम के लिए, ना कि आप जंग करने के थे, क्योंकि शियाने अली कूफा में थे। उन्होंने खुदूद आपको लिखे थे कि आप यहां आए, हम आपका साथ देंगे कि इससे कुरान से जान छूटे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो साथ चला उसे रोका नहीं, जो नहीं चला उसे जिद नहीं की। आप खुद जा रहे थे कि वहां जाके अपने हालात वाकयात देखें, और जब हालात फेवरेबल होंगे तो बाकियों को भी कहेंगे और देखें। वो तो चले जो कुछ हुआ, लेकिन उस वाक़े करबला के बेनिफिशियरी हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर तो हो गए ना, 9 साल के लिए उन्हें भी हुकूमत मिल गई। वो हजरत हुसैन की वजह से ही मिली ना, क्योंकि करबला हुई, मुसलमानों ने यजीद की बैत तोड़ दी, अहले मदीना ने भी, इजाज हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पास आ गया, हुकूमत तो इनके पास भी इंडायरेक्टली आ गई। हमें लोग कहते हैं कि एक तरफ आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं भाई बात ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर कितना बड़ा हो जाए, मौला अली से तो कोई बड़ा नहीं यही बात है है। जो हाँ। आपकी पसंद आती है। नहीं पसंद नहीं है, इंसाफ के ऊपर मबनी है ना। हक है। हाँ, और इंसाफ हक के ऊपर कहना आज मबनी के है। दौर में देखें, बहुत मुश्किल है। इवन कोई बनु उमैया का भी मुखालिफ है ना, अगर उसने भी कहीं डंडी मारी है ना, तो हम उसकी डंडी पकड़ेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, कोई दोस्त नहीं होगा, इंसाफ के ऊपर फैसला। वो तो ठीक है, जंग जमल में वो छोड़ गए यार, अगर बाप जंग छोड़ के चला गया था, शहीद हो गया था, तो बेटे का तो काम था ना कि बैत कर लेता मौला अली की, नहीं की। तो बेसिकली एक कबायली सिस्टम था जी। नबी इस्लाम की शख्सियत बहुत बड़ी थी, उसकी वजह से वो कबायली सिस्टम में वो फितना दब गया। एक्चुअली ये बनु हाशिम और बाकी खानदानी जो लड़ाइयां थी, ये नबी इस्लाम की बेसिस से पहले की जा रही थी। हुजूर की इस स्टैंडिंग की वजह से दब गई। जब हुजूर गए फिर वो उस तरीके से उठ के सामने आ गई। सीधी सी बात है, ये इस तरह ही हुआ। ठीक हो गया जी, चलो जी।